محترم عزیز وطنوں، السلام علیکم۔ جب تک ہم لوگ ایگریسو نہیں ہوں گے، باتوں کو پکڑ کے اس کو آگے نہیں چلائیں گے تو ترقی ہونی مشکل ہے۔ میں وقت کی حکومت کو گزارش کروں گا کہ پلاننگ کریں۔ ہمارے یہاں جو میجر پلاننگز ہونی ہے وہ ایگریکلچر پہ ہونی ہے، وہ مائننگ پہ ہونی ہے، وہ لیبر پہ ہونی ہے، وہ بلڈنگ کنسٹرکشن پہ ہونی ہے، انڈسٹریز پہ ہونی ہے۔ مثال طور پہ سینکڑوں چیزیں ہیں، اس میں سے اگر ایک معمولی سی چیز لے لی جائے، پولٹری فارمنگ، کیٹل بریڈنگ، اینیمل بریڈنگ، اس لائن کو اگر لیا جائے اور سمجھدار لوگوں کو اس میں شامل کیا جائے، پارٹیسپیٹ کیا جائے، میں سمجھتا ہوں وہ دنوں میں لکھ پتی بن سکتے ہیں، اور بہت اچھی صحت بھی ہوگی ان کی غیرت بھی بڑی اچھی ہوگی، وہ چیزیں بھی صحیح دیں گے، پڑوسیوں کو لسی بھی اچھی پلائیں گے۔ تو میرا خیال یہ ہے کہ اسی طرح ہمیں پلان کرے گا مختلف چیزوں کو، جیسے ایگریکلچر میں ڈیری فارمنگ کو لیا۔ ڈیری فارمنگ کو اگر لیں گے تو اتنا بڑا سبجیکٹ ہے کہ میں ایک دفعہ حیدرآباد میں سوچا کہ ڈیری فارم بنانا چاہیے، تو میں نے زمین لی اور ماڈل ڈیری اینڈ کیٹل بریڈنگ فارم بنایا۔ اس کی رجسٹریشن کی قانونی ضرورت ہوتی ہے، تو دوسرے دن میں نے ٹیلی فون کیا ڈائریکٹر اینیمل ہسبنڈری کو، مسٹر منگی کو، کہ منگی صاحب مجھے آپ میں کام ہے۔ وہ مجھے جانتا تھا، وہ کہنے لگا رئیس صاحب آپ آئیے میرے پاس، جو بھی آپ کا کام ہوگا میں اس کو پورا کر دوں گا۔ میں نے جا کے اس کو بتایا کہ جی میں چاہتا یہ ہوں کہ یہاں ڈیری فارمنگ کی جائے، اور ڈیری فارمنگ میں نے ہالینڈ میں دیکھی ہے، وہاں 36 لیٹر دودھ دے رہی ہیں گائے، تو ہمارے یہاں کیوں یہ 4-5 لیٹر پہ رک جاتی ہیں؟ جب آبوا ہماری بھی اتنی اچھی ہے، محنت زیادہ ہوتی ہے، پانی ملتا ہے، خوراک ملتی ہے، کھاد ملتی ہے، ہر چیز ملتی ہے۔ ہمارے افسران باہر سے ٹریننگ لے کے آئے ہیں، وہ آ کے لیکچرز دیتے ہیں۔ ان سب وجوہات کیوں نہیں ہوتی؟ اس کی صرف وجہ یہ ہے کہ ہماری نیشنل سوچ نہیں ہے۔ نیشنل سوچ جب کریں گے تو آپ کو پتہ چل جائے گا کہ کیا فرق ہوتا ہے پڑھائی لکھائی میں اور نیشنل سوچ میں۔ میں جب یہ ڈائریکٹر صاحب کے پاس گیا تو ان کو میں نے بتایا کہ میں نے ڈیری فارمنگ کا کام کرنا ہے، تو ان کا مشتاق صاحب کس چکر میں پڑ رہے ہو، ڈیری فارمنگ کو فائدہ نہیں ہے۔ میں کہا جناب میں ڈائریکٹر منگی سے بات کر رہا ہوں، میں خیر محمد سے نہیں بات کر رہا۔ تو اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ ڈیری فارمنگ سے کوئی فائدہ نہیں ہے، تو میں آج ہی رائٹنگ سے گورنمنٹ کو لکھ دیتا ہوں کہ آپ اس جاب پہ سوٹیبل نہیں ہیں، کیونکہ آپ جس جاب پہ ہیڈ کر رہے ہیں اسی کو خود ڈسکریج کر رہے ہیں، وہ کہہ رہے ہیں کام کی نہیں ہے۔ تو اس لیے میری گزارش یہ ہے کہ میرے سے جو بات کریں وہ سیریسلی کریں، سوچی سمجھی کریں، اور وہ ایک شہری اور افسر کے درمیان ہے۔ جب منگی صاحب نے دیکھا کہ میں بہت سیریس ہوں، انہوں نے گھنٹی بجائی، نوکر آیا، اسے کہا کہ زیدی صاحب کو بلا لاؤ۔ وہ ڈپٹی ڈائریکٹر اینیمل ہسبنڈری تھے گورنمنٹ آف سندھ کے، اس کو انہوں نے اپنے دفتر میں بلا لیا اور مجھے ان سے انٹروڈیوس کرایا کہ ڈاکٹر رئیس مشتاق ہیں، ایڈوکیٹ ہیں، ان کو زمینداری اور ایسی چیزوں سے بہت شوق ہوتا ہے، تو یہ آئے ہیں کہ ڈیری فارم یہاں حیدرآباد میں بنائیں، تو اس میں آپ کیا ان کی مدد کر سکتے ہیں؟ تو زیدی صاحب نے مجھے کہا کہ آپ چلیے میرے ساتھ میرے دفتر میں۔ میں کہا بالکل جی میں آپ کے دفتر میں چلوں گا۔ میں ان کے ساتھ ان کے دفتر گیا اور وہاں بیٹھ کر میں کہا اب جو بات ہو رہی ہے، آفیشیل بات آپ سے ہو رہی ہے، زیدی صاحب مجھے بتائیے کہ ڈیری فارمنگ میں فائدہ ہے یا نہیں ہے؟ بولا جی آپ ڈیری فارمنگ فائدہ ہے اگر صحیح طریقے سے کام کیا جائے۔ میں نے آسٹریلیا میں ٹریننگ لی ہے اینڈ آئی کین گائیڈ یو لاٹ۔ میرا دوسرا کوشچن تھا
کہ ڈاکٹر صاحب کیا میں بھینس رکھوں گا گائے رکھوں؟ انہوں نے کہا یار آپ گائے رکھیں، گائے میں فائدہ ہے۔ میں کہا یہ بہت اچھا، مجھے کہاں سے ملے گی؟ میپرو خال سے، خیر پور سے، گوٹکی سے، کس جگہ سے ملے گی؟ اسٹیٹکس آپ کے پاس ہوں گے۔ تو ہی واز بلینک۔ گورنمنٹ آف سندھ کا ڈپٹی ڈائریکٹر اینیمل ہسبنڈری کو یہ پتا نہیں ہے کہ کون سا گائے یا بھینس کس جگہ سے مجھے مل سکتی ہے۔ اس نے کہا نہیں یہاں پتہ کرا لیتے ہیں، پتہ چل جائے گا مارکیٹ سے کہ کہاں بکتی ہیں۔ میں کہا جی اس کا یہ آپ سے یہ بھی پوچھنا ہوگا کہ اگر گائے ایک ہے، وہ اس کو میں اگر 40 kg فاڈر دیتا ہوں تو وہ مجھے دودھ کتنا دے گی، اور اگر میں اس کو 50 kg فاڈر دیتا ہوں تو کتنا دے گی، کتنا الٹیمیٹ کھائے گی اور کتنا میکسیمم دودھ مجھے وہ دے سکے گی۔ اس پہ ڈائریکٹر صاحب بلینک تھے، ان کو پتا نہیں تھا۔ تو میں نے دوسرا کوشچن ان کو کیا، میں کہا آکسفورڈ میں میں گیا تھا، ہالینڈ میں میں گیا تھا، وہاں دیکھا کہ ان کی گائے تو ہماری گائے سے 3 گنا دودھ دیکھتی ہیں۔ اس پہ انہوں نے گھنٹی دی، اپنے اسسٹنٹ کو بلایا، انہوں نے کہا جی رئیس صاحب انٹرسٹیڈ ہے بہت زیادہ ڈائری فارمنگ میں، ان کو لے جائیے وہاں، ان کو دکھائیے گا وہاں والا ان کا فارم، ان کو پتہ چلے گا کہ سندھ گورنمنٹ کا جو ماڈل فارم ہے وہ کتنا شاندار بنا ہوا ہے اور کتنے عرصے سے آباد ہے۔ وہ مجھے دوسرے دن کا انہوں نے پروگرام لیا، دوسرے دن میں ان کے ساتھ چلا گیا پولٹری فارم پہ۔ اب اس پولٹری فارم دور سے بڑا اچھا لگا، ایک موٹا کوئی 2.5 من وزن کا آدمی وہاں گھوم رہا تھا۔ تو انہوں نے مجھے بتایا کہ یہ یہاں کے جنرل مینیجر ہیں فارم کے، یہ آپ کو گائیڈ کریں گے۔ تو میں نے ان سے پوچھا ڈائریکٹر صاحب میں آپ سے ایک کوشچن کرنا چاہتا ہوں کہ آپ کی یہ جو گائے ہیں بالکل سوکھی ہیں، ہڈیاں نظر آ رہی ہیں، یہ گائے یہ جو دانہ لگا ہوا ہے ذرا یہ دانہ کھاتی ہیں یا کیا کھاتی ہیں؟ اور کہا یہ رئیس صاحب یہ نہ پوچھیں، ہماری بجٹ نہیں ہوتی، دانہ ہم بیچ دیتے ہیں، وہ بیچ کے پھر جانوروں کو کھلاتے ہیں، لیکن اتنا نہیں ہوتا کہ ان کا پیٹ صحیح طریقے سے بھرے۔ میں نے دوسرا کوشچن سے پوچھا کہ ان کا بچڑوں کا لیکٹیشن پیریڈ کتنا ہوتا ہے، کتنے مہینوں کے بعد بچہ پیدا ہوتا ہے گائے کو، وہ کتنے مہینے گائے دودھ دیتی ہے، اور ایوریج ملک پلانٹ کیا ہوتا ہے اس کا، اور ایوریج اس پہ گھاس کتنا خرچ ہوتا ہے، دانہ کتنا خرچ ہوتا ہے۔ انہوں نے کہا یہ سرچ کر کے میں آپ کو بتاؤں گا۔ تو میں نے ان سے دوسرا کوشچن کیا کہ صاحب یہاں یہ جو ڈائری فارم بنا ہے کیٹل ملیر کا، یہ کب بنا تھا؟ بڑا یہ پاکستان سے پہلے کا بنا ہوا ہے۔ میں کہا اب میں مشکور ہوں گا اگر پاکستان سے پہلے کا تھوڑا سا ریکارڈ مجھے دکھا دیں۔ دکھایا تو میں حیران ہو گیا، ایک گائے کا نام تھا، اس کے لیکٹیشن کا پیریڈ تھا، اس کی ایج تھی، اس کی بیماری تھی، ہر پرسنل فائل بنی ہوئی تھی ایک گائے کی، اور اب جو ہے بالکل ان کی ہڈیاں گنی جاتی تھی۔ میں کہا ڈاکٹر صاحب یہ گائے تو آپ کی شکایت کر رہی ہیں، میں آپ سے کیا بات کروں، دیکھتے ہیں کہ کچھ کر سکتے ہیں یا نہیں کر سکتے۔ تھوڑا میں آگے گیا تو وہاں پارٹریج برائلر فارم تھا، تیتر جو ہے وہ برائلر کے طور پہ ان کو پیدا کیا جاتا تھا، ریبٹس رکھے گئے ہوئے تھے، وہ کیے جاتے تھے، لیکن بدنصیبی یہ تھی کہ کسی کو بھی انتظامی نظر سے نہیں دیکھا جاتا تھا، پیسے کی نظر سے دیکھا جاتا تھا۔ اگر ان کو صحیح طریقے سے سنبھالا جاتا تو وہ ملی کیٹل فارم جو ہے مشہور فارم ہوتا۔ آپ کو حیرانگی ہوگی کہ 77 میں جب مارشل لگا تو جنرل جیلانی گورنر سے سندھ کے، انہوں نے ڈیزائر کیا کہ میں ڈائری فارم دیکھوں گا، تو بلیو می ڈپٹی ڈائریکٹر اور ڈائریکٹر صاحب کو 1.5 گھنٹہ لگا ان کو ڈھونڈ کے دکھانے کے لیے کہ ڈائری فارم کس جگہ پہ۔
میں حیران ہو گیا کہ گورنر جیسا آدمی جا رہا ہے دورے پہ اور اس کے متحدوں کو پتہ ہی نہیں ہے کہ فارم کہاں ہے. جب گورنمنٹ میں اتنی بد انتظامی ہوگی تو اس کی رزلٹ یہی آئے گی. تو میں گزارش کروں گا عمران صاحب کے، پرائم منسٹر ہیں، پرامزنگ ہیں، محنت کرنا چاہتے ہیں، وہ ملک کو بنانا چاہتے ہیں، وہ اپنے آپ کو بالکل آنےسٹ کہتے ہیں، مگر ان کے لیے ایک پائی بھی حرام ہے، تو وہ تو بہت کچھ کر سکتے ہیں. تو میری گزارش یہ ہے کہ ہر محکمے کے لیے پراپر ڈپارٹمنٹ بنے، اس میں ایکسپرٹس کو رکھا جائے، ان کی اکاؤنٹیبلٹی ہو، ان کے ٹورس دیں، وہ رپورٹس دیں آپ کو، ان کو ٹارگیٹس دیں، ان ٹارگیٹس پہ وہ اگر ڈیولپمنٹ کرتے ہیں، ایگریکلچر کو لے لیں، جانوروں کو لے لیں، اور چیزوں کو لے لیں، تو آپ کو ایسی ریزلٹس ملیں گی کہ آپ نے کتابوں میں بھی نہیں پڑھا ہوگا. آپ اگر صرف اس کو لے لیں کپاس کو کیسے بڑا کرنا ہے، تو آج سے 20 سال پہلے تو کپاس 20 من بھی نہیں نکلتی تھی. آج کیوں 60-70 من پر ایکڑ نکل رہی ہے؟ آج کیوں گندم جو ہے وہ 50 من ایکڑ نکل رہی ہے جبکہ یہ 8 من نکلتی تھی؟ آج کیوں اس وقت بھی لوگوں کا گزارا تھا اور مزے سے رہتے تھے جب گندم کی پیداش اتنی نہیں تھی، اور اب اتنا برا حال ہو گیا ہے ملک کا کہ پوری ایگریکلچر کو آپ کو ریویمپ کر کے پراپرلی پلاننگ کرنا پڑے گا. اسی طرح ہر محکمے کو لے کے کریں گے، پھر شہروں کو اسی طرح آباد کریں گے. مقصد یہ کہ آپ نے پلاننگ کرنی ہے، ڈیولپمنٹ کرنی ہے. جب تک آپ ہمت سے پلاننگ اور ڈیولپمنٹ نہیں کر سکتے، آپ پاکستان کو نیا پاکستان نہیں بنا سکتے. یہ نہ مدینے کی ریاست بنے گی، نہ نیا پاکستان بنے گا. آپ اگر اس کو اصلی پاکستان بنا لیں اور ایک اور کام کر رہے ہیں کہ اس پاکستان کو گلے لگا رہے ہیں، تو میں سمجھتا ہوں آپ انڈو پاکستان کا سپر پاور بن سکتے. تھینک یو.